بسم اللہ الرحمن الرحیم ترارع الملک الاستاذ مقتہلا قبل اقتہار اتیبا قبل تعدیبی مجربا فہما من قبل تجربۃ مہذبا کرما من قبل تہذیبی۔ ترارع ترارو سے ہے بمعنی پلنا بڑھنا، مقتہلا اقتحال سے اسم فاعل ہے بمعنی ادھیڑ عمر، اور مجربا تجربہ سے اسم مفعول ہے تجربہ کار، مہذبا تہذیب سے ہے اسم مفعول بمعنی تہذیب یافتہ۔ پلا بڑھا ملک الاستاذ و بادشاہ استاذ، مقتہلاً ادھیڑ عمر ہو کر، قبل اقتحار ادھیڑ عمری سے پہلے، ادیباً قبل تعدیبی ادیب ادب سکھائے جانے سے پہلے، مجرباً تجربہ کار ہے، فہیماً سمجھدار ہے تجربہ سے پہلے، مہذباً تہذیب یافتہ ہے، شریف ہے تہذیب سکھائے جانے سے پہلے۔ مطلب یہ ہے کہ کافور بادشاہ استاذ ادھیڑ عمری سے پہلے اس نے ادھیڑ عمر والا تجربہ حاصل کر لیا، اور ادیب ادب سیکھنے سے پہلے ہی ادیب ہو گیا، اور تجربات حاصل کرنے سے پہلے تجربہ کار ہو گیا، اور تہذیب سیکھنے سے پہلے تہذیب یافتہ اور شریف ہو گیا۔ حتیٰ اصاب من الدنیا نہایتہا وہمہ فی ابتداءات وتشبیب یدبر الملک من مصر الی عدن الی العراق فارض الروم فالنوب۔ اصابہ اصابتن سے ہے بمعنی پہنچنا، ہمن نصرہ کا مصدر ہے عزم، ابتداءات ابتدا کی جمع ہے بمعنی شروع، تشبیب کا معنی جوانی کا تذکرہ، مصر عدن عراق ارض روم نوب جگہوں کے نام ہیں، یہاں تک کہ پہنچ گیا من الدنیا نہایتہا دنیا کی انتہا کو، وہمہ حالانکہ اس کا عزم شروعات میں تھا اور جوانی کے تذکروں میں تھا، یدبر تدبیر کرتا ہے سلطنت کی مصر سے عدن تک، الی العراق فارض الروم عراق تک سرزمین روم تک، فنوب پس نوب تک۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ جوان تھا اور جوانی کے تذکروں میں تھا کہ اس نے دنیا سے اپنا جو انتہائی مقاصد ہیں وہ اس نے حاصل کر لیے ہیں، اور اس کی جو سلطنت ہے وہ کسی خاص علاقے میں نہیں ہے بلکہ مصر عدن عراق سرزمین روم اور نوب ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ اذا اتتها الرياح النقب من بلد فما تهب بها الا بترتیب ولا يجاوزها شمس اذا شرقت الا ومنه لها اذر بتغریب۔ ریاح ریحن کی جمع ہے، ہوا النقب جمع اس کی جمع یہ جمع ہے نقباؤ کی بمعنی بے ترتیب ہوا، تحب حب النصرہ سے ہے بمعنی چلنا، یجاوز و مجاوزت سے ہے تجاوز کرنا، شرقت شرق النصرہ سے ہے بمعنی طلوع ہونا، اور تغریب تفعیل کا مصدر ہے غروب ہونا۔ اذا اتتھا جب آتی ہیں اس سلطنت پر، الریاح النقب بے ترتیب ہوائیں، من بلدن کسی شہر سے، فما تحب بہا پس نہیں چلتی وہاں پر، الا بترتیبی مگر ترتیب کے ساتھ، ولا یجاوزها اور نہیں تجاوز کرتا اس سلطنت سے سورج، اذا شرقت جب طلوع ہو جائے، الا ومنہ مگر اس حال میں کہ اس کی طرف سے اس کے لیے اجازت ہوتی ہے، بتغریب غروب ہونے کی۔ مطلب یہ ہے اس کی سلطنت میں دوسرے شہر سے جب بے ترتیب ہوائیں آتی ہیں تو اس کی سلطنت میں ترتیب کے ساتھ چلنے لگتی ہیں، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کی سلطنت میں داخل ہوتا ہے تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ یہ اسے غروب ہونے کی اجازت نہ دے۔ یصرف الامر فی ہاتین خاتمہ ولو تطلس منہ کل مکتوب یحط کل طویل الرمح حاملہ من سرج کل طویل الباء یعبوبی۔ خاتم کی جمع خواتم آتی ہے بمعنی انگوٹھی، تطلسا تطلس سے ہے بمعنی مٹ جانا، یحط حط النصرہ سے ہے اتار دینا، طویل الباء لمبے پاؤں والا گھوڑا، یعبوب معنی اس کی جمع یعابیب آتی ہے بمعنی طاقتور گھوڑا۔ یصرف و تدبیر کرتا ہے الامر فیہا اس سلطنت میں امر کی، تین و خاتبہ اس کے انگوٹھی کی مٹی، تدبیر کرتی ہے اس کے انگوٹھی کی مٹی، ولو تطلسا اگرچہ مٹ گئی ہے اس سے، کل مکتوب ہر لکھی ہوئی چیز، یحط اتار دیتا ہے، کل طویل الرمح ہر لمبے نیزے والے کو، حاملہ اس انگوٹھی کا اٹھانے والا، من سرج کل ہر لمبے پاؤں والے طاقتور گھوڑے کی زین سے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی انگوٹھی بہت اہمیت کی حامل ہے، اس کی انگوٹھی کی جو مٹھی ہے وہ امور سلطنت کا انتظام سنبھالتی ہے، اگرچہ انگوٹھی پر لکھی ہوئی ہر تحریر مٹ چکی ہے۔ یہ انگوٹھی اتنی اہم اور اتنی طاقتور ہے کہ جس کے پاس یہ انگوٹھی ہو اور اس کے سامنے لمبے نیزے والا طاقتور لمبے پاؤں والے گھوڑے پر سوار ہو کر آ جائے تو وہ بھی پہلے اترتا ہے، اس کو سلام کرتا ہے، انگوٹھی والے کو سلام کرتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے۔
کان کل سوار فی مسامعہ قمیص یوسف فی اجفان یعقوب اذا غزته اعادیہ بمسألۃ فقد غزته بجیش غیر مغلوب۔ مسامع مسمع کی جمع ہے بمعنی کان، اور قمیص کی جمع قمص آتی ہے بمعنی قمیص۔ اجفان جفن کی جمع ہے آنکھیں۔ غزت غزا نصرہ سے ہے جنگ کرنا، اعادی عدوون کی جمع ہے دشمن، اور مغلوب غلبۃ النصرہ سے ہے بمعنی شکست کھایا ہوا۔ گویا کہ ہر سوال فی مسامعہ اس کے کانوں میں، قمیص یوسف یوسف علیہ السلام کی قمیص ہے، فی اجفان یعقوب یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں۔ اذا غزت ہو جب جنگ کرتے ہیں اس سے اس کے دشمن، بمسئلۃ کسی مسئلے پر، فقط غزت ہو پس تحقیق اس سے جنگ کرتے ہیں ایسے لشکر کے ساتھ، غیر مغلوب جو شکست خوردہ نہیں ہوتا۔ مطلب یہ، جب کوئی سوال کرنے والا اس کے پاس سوال کرتا ہے، کوئی چیز مانگتا ہے، تو یہ اتنا خوش ہوتا ہے جتنا یعقوب علیہ السلام خوش ہوئے تھے جب ان کی آنکھوں پر یوسف علیہ السلام کی قمیص ڈال دی گئی تھی اور ان کی بینائی واپس آ گئی تھی۔ اذا غزت ہو جب دشمن اس سے کسی مسئلے پر جنگ کرتا ہے تو اس کا سامنا ایسے لشکر سے ہوتا ہے جو کبھی شکست نہیں کھاتا۔